سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مجمع 70,000 کا مجمع، منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایتی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے۔ اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا، غوث پاک کے کندھے پر آ گئے، نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا۔ غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا۔ غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے، خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا۔ اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا، کہا ہے عبد القادر میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا تو پیر ہل گئے، یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ، قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے۔ موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، وہ تو امتحان تھا، ٹل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کا میں آج آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قادری سلسلے سے بیعت ہیں تو غوث پاک کی اس استقامت پر قربان جاؤ۔ آج اس طرح کے زہریلے سانپ اگر تمہارے ارد گرد آ بھی جائیں، تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ہے موت و حیات کا مالک میرا پروردگار ہے، موت و حیات کی قدرت میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ اور یہ یقین میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قادری غلام ہیں، قادری کتے ہیں، ان کی نسبت سے اگر ہمارے سینے میں تھوڑا بہت بھی اگر شجاعت کا جذبہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو آج اس روئے زمین کا منظر ہی بدل جائے گا۔ لوگ دیکھ چکے تمہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں میں بک جاتے ہیں یا خوف سے تھر تھراتے ہیں، ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے دنیا تمہیں ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے۔ لیکن جس دن تمہارے قدم ڈگمگانے سے رہ گئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بجلیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن تمہارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم تمہارے استقامت پر مدد نازل فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، مولا فرماتا ہے ان کی حفاظت کے لیے مولا فرشتے نازل فرماتا۔ جمے رہنا، استقامت، ڈٹے رہنا، یہ آج تمہاری ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دیکھو موت تو آنی ہے، کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے گی یا گھر کی چٹائی پر آئے گی، کہیں نہ کہیں آنا ہے، یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں۔ لیکن اگر قسمت سے موت اس حال میں آئے کہ میں میرے نبی کا پرچم بلند کر رہا ہوں، نبی پاک کی عزت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا؟ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا جو ناموس رسالت پر مر جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔
آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا. واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, آپ نے 10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا. دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا. اور ایک بات میں بتا دوں, کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے, ہاں صرف اور صرف واویلا مچانے کے لیے نہیں. غم اپنی جگہ پر میرے عزیزوں, ہم سے زیادہ غم کون کرے گا؟ مولا حسین کا. اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں. لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں, صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے, بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں, اگر بیان کرنے کا انداز, میں تو مقرر نہیں ہوں, میں خطیب نہیں ہوں, میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے, میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں. لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے, دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے. اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد. میں آپ کو بتاتا ہوں, سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے. بہتوں نے منع کیا آپ کو, لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے. اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد, حر بن یزید, یہ نام یاد رکھیں, حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو. دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے. حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی. توجہ چاہتا ہوں, حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا, یزیدی فوج کی طرف سے آیا, 1000 کا لشکر لے کر آیا. لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس, راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے, آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے. ان کے ذوم باطل میں یہی تھا. اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا, کبھی دائیں کبھی بائیں. امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں, ظہر کا وقت ہے, اذان ہوئی, نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے. امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا, کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ہم اپنی نماز پڑھ لیں, کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں, امام آپ ہی ہوں گے, ہم مقتدی ہوں گے, اقتداء ہم کریں گے. امام حسین مصلی پر ہیں, راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار, وہ اقتداء کر رہا ہے 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے. ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں, نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں. اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں, بڑا عظیم نقطہ ہے, اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار کرتے ہیں, مجبور ہیں. اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی, لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ, راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا, کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ. کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا. پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے, امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے. دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ. اب سنیے, محرم کا مہینہ ہے, 7ویں آ گئی, 8ویں آ گئی, اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی. امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبیداللہ ابن زیاد کو, 3 آپشن دیے تھے, کوئی قبول کر لو, لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے, مانے نہیں. 4000 کا لشکر دے کر بھیجا, پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے.
15,000 یا 16,000 کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجا۔ اب یہ 9 محرم آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، 22,000 کا لشکر، امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، تم میری عظمت نہیں جانتے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، ان پر کوئی بات اثر نہ کرے۔ اس کے بعد حر بن یزید جو 1,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا، وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تو مان لو، وہ جنگ کرنے نہیں آئے، اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے معاملہ۔ لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپہ سالار تھے، عمرو بن سعد یا شمر، ان لوگوں نے کہا اے حر، تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے، لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جب یزیدی فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو، پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپہ سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک ہو، میں حسین کے خیمے میں جاتا ہوں۔ توجہ، حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کے خیمے کی طرف ہے، مجھے جانے دو۔ ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے ہو۔ حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف 80-82 لوگ ہیں، ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو؟ میرے عزیزوں، ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، ارے بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا۔ حسین اعظم کے پاس حر بن یزید آ گئے۔ جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لیے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑا، جو اصل لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اس واقعے کا، وہ ابھی عنقریب بیان کرتا ہوں۔ نوجوانوں توجہ سے سنو، توجہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا حر بن یزید، قدموں میں گرا، کہا مولا مجھے معاف فرما لے، میں نے راستہ روکا آپ کا، میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے، میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا۔ امام حسین نے اس سے کہا حر کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میری اس چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے۔ حر بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے بھی میں سمجھتا ہوں ادا نہ ہو پائے، اس لیے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رہا ساتھ میں، 10ویں محرم آ گئی۔ اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے، جانتے ہیں صبح نکارہ بجا، طبل بجے، ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں۔ جنگ جب شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اہل بیت سے نہیں تھے۔ 5 صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ، صحابی رسول بھی تھے، وہ جب تک ساتھی رہے خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں دیا۔ اور جانتے ہیں اس میدان کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا؟ وہی حر بن یزید، اور کس کی جانب سے؟ امام حسین کی طرف سے۔
ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو، جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی۔ مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا ہے، یہی بات مجھے کرنا ہے۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے، بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا، کیوں نہ بھاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو۔ مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا، اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے، جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی، لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن، امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم، میں نے یہ بھی روایت پڑھی، امام قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے، پہلو بدلنے، گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا، تو یزیدی خیمے کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو، وہ رب ذوالجلال ہے، غالب حکمت والا، جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، مولا فرماتا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو۔ لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں
کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی، یہ شہادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمپیریزن میں بتاؤں، میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا، کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے، وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے، اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے۔ اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ۔ تو دنیا آج بھی ہنسے گی، 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے، کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی، بھالے بھی تھے، سب تھا۔ پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی، یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا، دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا، کھانا بھی ہماری طرف، پانی بھی ہماری طرف۔ پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی، اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی، اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں، بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوتا، لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے، چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے، طاقت والے فتح یاب ہیں، حکومت والے فتح یاب ہیں، تخت والے فتح یاب ہیں۔ توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے، کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے، تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو، ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یزید کا تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے، محل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دمشق آج بھی موجود ہے، ملک شام آج بھی موجود ہے۔ دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی، یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا، یزید کہاں ہے، تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے، وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تاج بھی نہیں، تخت بھی نہیں، فوج بھی نہیں، اور ذریت اولاد بھی نہیں، اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں، پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، یہاں کسی سے جا کر پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، کربلا کا میدان تھا، رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ میرے عزیزوں، کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے، یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے، آؤ تمہیں لے جاتے ہیں، اور لے جا کر کے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے قلعی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس نے جس کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا ہے اس کے اندر اسی طرح کی عادتیں بھی آتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحبتیں ڈھونڈ کر کے بناؤ، دوست بھی بناؤ یا کسی کے پیچھے چلو تو پہلے دیکھ لو۔ یہ آج میں بچوں سے کہتا ہوں، تم گلیمر کی دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹر سٹار ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ایک فیشن ہے، بھاگتے رہو گے ایسے گڑھے میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان دنیاوی مکاروں اور عیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے اگر
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں. میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو، بڑھاپا آنے تو دو، اور جب پھر جھریاں پڑ جائیں، کمر ٹیڑھی ہو جائیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے. لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی، اس کے فینز کم نہیں ہوتے. اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا. میرے عزیزو دیکھا ہے آپ حضرات نے، حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی، 74 سال کی عمر میں، اور بال پورے سفید ہیں. 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار. ان نوجوانوں سے پوچھو، دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، بے قرار ہو. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ، نہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں، نہ ان کے جلسوں کی خبریں. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا. وہ جب جہاں گئے، یہی کی بات نہیں ہے، میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا، اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا. طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، ویل چیئر پر ہے. لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں، پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں. ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے. میرے عزیزو ترکی میں جمال کم نہیں، ترکی میں خوبصورتی کم نہیں. ہر آدمی گورا ہے، ہر آدمی خوبصورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزو ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے اسی وقت میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی. ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں. فوٹو میں کبھی دیکھا؟ فوٹو تو ہوتا ہی. کہیں کوئی ویڈیو دیکھا؟ نہیں. پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا. میرے عزیزو جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے. اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے. یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے. ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے. اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں، آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا. انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے. انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا. یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین. اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے عالم ربانی عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے۔ اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا۔ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا، اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے۔ مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز۔ اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے، آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے، میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے، اگر ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو 7 دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے لایا گیا، اور سارا مجمع بھی تھا، پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ اور پھر کہا گنگناتے ہوئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے 313 کے ذریعے سے فتح اسلام فرمائی، اور قیصر و کسریٰ کو دھول چٹانے والی جماعتیں بھی بہت بڑی بڑی نہیں تھیں، وہی صحابہ تھے جو چند کھجوروں پر پورے دن گزارا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب یہ جواب ملا تو یہاں کہکہے لگنے لگے بادشاہ کے ہاں، فوج کے ہاں، کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی چھوٹا بڑی بات کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہاں پر، لیکن انہوں نے جس کو چھوٹا سمجھا ہوگا وہی در حقیقت پورے ہند کا بادشاہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہماری فوج کو، ہمارے اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان، اتنی بڑی فوج لشکریاں، اور ہم شکست کھا کر کے آ رہے ہیں، بڑی طاقتیں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے جواب بہت ہلکے انداز میں یہ دیا، ہاں فرق یہی ہے شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے۔ یہ توکل اہل حق کو ہمیشہ فتح یاب کرتی ہے، یہ توکل اللہ کی ذات پر یقین اہل حق کو ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی میں ایک جملہ دے جاتا ہوں آپ کو جو ہمیشہ تمہارے دلوں کو مطمئن رکھے گا اور حوصلہ بڑھا کر کے رکھے گا۔ وہ دن یاد کرنا جب
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن گیا اور پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا کافروں نے، تلواریں سونت لی۔ ان حالتوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب ذوالجلال نے صحیح سلامت ان کے سامنے سے نکالا۔ کوئی ایک بھی مشرک حضور کو دیکھ نہیں سکا ہجرت کی رات، اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر میرے آقا مدینے کے راستے نکلے، لیکن درمیانی راستے میں غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا۔ وہ پہاڑ پر اونچے ٹیلے پر ایک غار ہے جس میں 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، 3 دن تک وہاں قیام ہوا۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ غار ثور کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ قرآن میں ذکر ہوا، 10ویں پارے میں اس کا ذکر آ گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ مشرکین پوری جگہوں پر ڈھونڈنا شروع کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو۔ ہر کونے پر انہوں نے قاصد بھیج دیے مکہ کے ہر سرحد پر کہ کس طرف گئے ہیں، اور وہ قدموں کے نشان دیکھتے 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 غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ غار ثور یعنی وہ پہاڑ کی اونچائی 5000 فٹ اونچی ہے، چڑھ کر کے اگر آئیں تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں آج بھی۔ میرے عزیزو، غار ثور تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ان مشرکین کے پیر نظر آنے لگے، ان کی آہٹ بھی محسوس ہو گئی۔ یہاں تک قریب آ گئے، یہ 2 لوگ ہیں اور وہ ایک پوری جماعت آئی ہے، اور بری نیت سے آئیں، گرفتار کریں گے، قید کریں گے، ماریں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حفاظت فرمانا ہے تو حفاظت کسی بھی انداز سے کرتا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مکڑی نے جالا بنا اور ایک کبوتری نے انڈے دیے، اور وہ دیکھ کر کے وہ مشرکین یہ سمجھ گئے کہ برسوں سے یہاں کوئی شخص آیا نہیں ہے۔ ایک مکڑی کا جالا، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آیا ہوگا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا، تو وہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہو رہے تھے۔ لیکن جو غار کے اندر کا ماحول تھا وہ قرآن نے بیان کیا۔ وہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کا دل بے چین ہونے لگا، اپنی جان نہیں مصطفیٰ کی جان، حضور کی ذات کو فکر کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی کافر غزن نہ پہنچائے۔ آپ گھبرانے لگے بار بار کہ یہ قریب آ گئے، قریب آ گئے، ان کے پیر نظر آنے لگے۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ قرآن پاک میں آ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی بھر مجھے کسی چیز سے کبھی خوف نہیں ہوا۔ مسلمانوں، یہ جملہ یاد رکھو، جب کبھی کوئی آفت آئے تو یہی کہنا لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی گھبراؤ مت۔ اپنے بچوں سے بھی یہی کہنا بچے گھبرانا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس کے جو بندے اس کو اکبر کہتے ہوں صبح سے شام تک، کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ کو اکبر کون پکارتا ہے؟ مسلمان پکارتے ہیں۔ اس کے کلام کی تلاوت کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اس کی عبادتیں، اس کا رکوع، اس کا سجدہ کون سی جماعت کرتی ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اس رب ذوالجلال کے احکام پر آج دنیا میں کون عمل پیرا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ تم خوش نصیب ہو۔ تو کیا اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن کچھ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ یہ توکل رکھو اللہ ہمارے ساتھ۔ اب حضور پاک کی محبت کی بھی بات، دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے، اللہ کا توکل اور حضور کی محبت۔ یہی مسلمان اہل حق کے لیے وصف خاص ہے، یہ امتیاز ہے جو تمہیں فرق کرتا ہے دوسری جماعتوں سے۔ الحمدللہ جن کے دلوں کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کا توکل اور رسول پاک کی محبت، وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں، چہروں سے دیکھ کر کے بھی پتہ چلتا ہے اہل حق کی جماعت کون سی ہے۔ یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عرب والے بھی کہتے ہیں، عرب والے بھی، امریکہ والے بھی، یورپ والے بھی، بلکہ پچھلی تقریر میں نے یہ کہا تھا نا، ایک ہمارے مسلک اور مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے شخص نے بھی کہا اس زمانے میں حضور سے جو صحابہ محبت کرتے تھے ویسی محبت دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو۔ ان کی زبانوں سے بھی اللہ نے یہ کہلوایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت تمہارے چہروں کی رونق ہے۔ حضور سے جو تم بے انتہا محبت کرتے ہو، یہ چہروں کی
چمک ہے جو تمہیں خاص کرتی ہے. میں عمرے کے سفر میں ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جو اہل سنت و جماعت سے نہیں دوسری جماعت سے ہے. اپنا ایک دردناک واقعہ پیش کرتے کرتے ایک بات انہوں نے یہ بیان کی تھی جو میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ میں اکثر ایسا ہوتا کہ راستے میں جب بھی جاؤں کہیں پر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں جو بھی مسجد مل جائے, لیکن مفتی صاحب ایک بات ہے کہ میں مسجد میں جاتے ہی پیچھے سے دیکھ کر کے بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ہماری کون سی ہے, ان کی آپ کی کون سی ہے. لوگ سجدے میں ہیں, رکوع میں ہیں یا قیام میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بریلویوں کی مسجد ہے, جماعت ہے, پیچھے سے دیکھ کر کے پہچان لیتا ہوں اور میں قدم بھی پیچھے لے کر چلا جاتا ہوں, کیونکہ دوسروں کو وہاں تکلیف ہوتی جو بھی ان کے معاملات ہے. میرے عزیزو, میں یہاں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے چہروں پر کیا تمہاری پشت پر بھی وہ علامتیں رکھی ہیں. حق پر ہونے کی یہ علامتیں ہیں, وصف خاص. حضور کی محبت کرنے والا لاکھوں میل دور سے بھی پہچانا جاتا ہے, وہ کہیں پر بھی رہتا ہو لیکن لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے, اس سے لوگ جڑتے ہیں, محبت کرتے ہیں. یہ وصف خاص ہے جو تمہیں باطل جماعت سے امتیاز پیدا کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بظاہر کچھ تکلیفوں میں آ سکتا ہے, جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا, اسے مارا تو جا سکتا ہے لیکن مردہ کبھی نہیں کیا جا سکتا. اور جو باطل پر ہیں پوری طاقت کے نشے میں اور تخت پر بیٹھ کر کے بھی وہ بظاہر زندہ دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں, نہ ہمیں آج ابو جہل کا کوئی پرسان حال نظر آتا ہے, نہ اس کی خیریت پوچھنے والا, نہ ہی یزید کا کوئی ساتھی نظر آتا ہے, نہ اس کی اولاد نظر آتی ہیں, کچھ نہیں. ہاں لیکن ناجائز طریقے سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وراثت پائے ہوں جن کو ابھی میلاد میں بھی پیٹ درد کرے گا اور پکاریں گے کہ یہ کیوں, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, شرک ہے یا بدعت ہے. جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے ہر سال حضور کی میلاد آنے سے پہلے کچھ لوگوں کے چہروں پر الگ سا رنگ آتا ہے. یہاں یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ رنگ بدلنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. ہماری مسجدیں روشن ہو جاتی ہیں اور کچھ مسجدیں اندھیرے میں آ جاتی ہیں. کون سی چیز ہے جو تمہیں الگ کر رہی ہے؟ فرق کیسی چیز سے پیدا ہو رہا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. بلکہ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کی ایک عبارت یہ بھی پڑھا, میاں اہل حق اور اہل باطل کی پہچان اللہ نے ایسی رکھی صرف یہاں کے رہن سہن میں نہیں بلکہ جنازے بھی فرق پیدا کرتے ہیں, جنازوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک جنازہ جاتا ہے خوب پھول پہن کر کے جاتا ہے, خوب خوشبوؤں میں معطر ہو کر کے جاتا ہے, اور بعض جنازے وہ بھی ہوتے ہیں جن کی سڑن سے کوئی قریب بھی نہیں جاتا. اور یہاں الحمدللہ جب کوئی ہمارا جنازہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دولہا بن کر کے جا رہا ہے, اور اس پر لوگ ہزاروں طریقے سے سلام بھی پڑھ رہے ہیں, درودوں کی ڈالیاں بھی نچھاور میرے آقا کی بارگاہ میں, اور اسے عزتوں کے ساتھ اتارا جاتا ہے. کس یقین کے ساتھ؟ بعض لوگ جنازہ لے کر بھاگتے ہیں اور ایسے دفن کر کے آتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے. نہیں, ہمارے ہاں تو الحمدللہ خوب اعلان کے ساتھ, مجرم تھا تو بھی, گنہگار تھا تو بھی, بہت سارے اس کے اندر خطائیں تھی تب بھی اسے سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں, اچھے انداز سے لے جا کر کے دفناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ آج مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. وہاں پہنچے گا تو اس کا چہرہ تو صاف ہو, اس کے لباس تو اچھے ہوں, اس کو سجایا جائے, یہ ہمارا اعتقاد ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا تھا, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اب یہاں پر بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں, زیادہ دیر آپ کو نہیں تھکاؤں گا. حق و باطل کے درمیان جو وصف خاص ہے جو تمہیں ممتاز کرتا ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کی ذات پر توکل اور دوسرے میرے مصطفیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دو چیزیں جب آتی ہیں تو سارا خوف بھی نکالتی ہیں, ہر ڈر نکالتی ہیں, ہر خوف نکالتی ہیں.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بظاہر کوئی فوج نہیں تھی، لیکن فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے. ہاں، بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے، بات بھی کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو قاصد بنا کر بھیجتے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے اکیلے، اور بادشاہ سے ڈائریکٹ کیا بات کرتے. آپ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر حضور کے سفیر ہیں، ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں. حضور کا خط لے کر کے بادشاہ کے بھرے محل میں جاتے اور قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ کر سناتے، اور اس کے بعد سیدھے بادشاہ سے کہتے، اے بادشاہ تیری رعایا بڑی ہے، سلطنت بڑی ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لے. ایک قاصد، ایک صحابی یا 2 صحابہ جاتے اور کس سے بات کرتے؟ بادشاہ. وہ وزیروں کے بیچ بیٹھا ہے، سپاہیوں کے بیچ بیٹھا ہے، لیکن اہل حق کبھی کسی سے ڈرتے نہیں. شاعر نے کہا ہے کہ اہل حق کبھی کسی سے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. یہی وصف ہے اہل حق کا. میں جو آخری بات عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، بڑی دل نشین بات ہے، دل میں بیٹھنے والی بات ہے، اور ہم سنیوں کے لیے جان میں جان پیدا کرنے والی بات ہے، ایمان میں جلا بخشنے والی بات ہے. جو چیز ہے توجہ سے سنیں، جو چیز ہمارے لیے یہاں بھی ضروری ہے وہاں بھی ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے. کس چیز کا تذکرہ فرما رہے؟ ہاں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سارے صحابہ سے کہ تمہیں پتا ہے جب ایک میت کو قبر میں رکھا جائے تم اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہو تو اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے اور سخت قسم کے ناخن اور ان کے دانت بڑے بڑے، ان کی صفات حضور بیان کر رہے تھے. نہایت ڈراؤنی شکل کے ہوں گے اور وہ آ کر کے ہر میت سے سوال کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوالات بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قبر کی سختیاں بہت ہیں اور وہ سخت قسم کے فرشتے کسی پر رحم نہیں کریں گے، سختی سے سوال کریں گے. صحابہ کو یہ باتیں ہو گئیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر جب یہ 2 فرشتے آئیں گے، عینانی ازرقانی، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، تب تم کیا کرو گے؟ تم کیا کہو گے؟ کیا کرو گے؟ توجہ. حضرت عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ یہ ہے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میرے مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت باقی رہے گی؟ میں جو آج آپ سے محبت کرتا ہوں یہی محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر دنیا کی محبتیں ختم ہوگی، میری محبت حشر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی. جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ محبت باقی رہے گی جو حضور سے کرتا ہے، حضرت عمر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تب تو ان فرشتوں سے نپٹنا میرے اوپر چھوڑ دیں. ڈرتا نہیں، مومن صالح اور محب رسول، حضور سے محبت کرنے والا کسی سے خوف نہیں کھاتا. ہاں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اس واقعے کو لکھا ہے جن روایتوں میں حضرت عمر کا انتقال ہوا، دفنائے بھی گئے، اور کئی دنوں کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے والد کو اور وہ روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے وہ مجلس یاد تھی جس میں حضور سے حضرت عمر نے یوں کہا تھا، میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا ابا جان آپ کو قبر میں رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ فرشتے آئے تھے جو نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، سوالات سختی سے کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں بیٹا وہ آئے تو تھے. کہا کیا سوال کیا؟ وہ آئے اور مجھے اٹھایا اور انہوں نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے پوچھتے ہیں آپ نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ تب ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا
چھوڑ دو اس کو، یہ صاحب رسول اللہ ہے۔ چلو ہم دوسروں کی طرف چلتے ہیں، اور ان فرشتوں نے وہاں سے اپنا سفر دوسری طرف کر لیا۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے جو ہر خوف سے آزاد کرتی ہے۔ میرے عزیزو، قبر تو قبر ہے، حشر بھی ہمارے لیے اسی امید پر ہے۔ جانتے ہیں ہم کہ جس کے ہم ثناخواں ہیں آج، وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ جن کے ہم آج محبت کرتے ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ میرے عزیزو، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جب یہ پتا چل جائے کہ فلاں محفل کا سرکردہ لیڈر یہ آدمی ہے، تو لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتے ہیں کہ ذرا صدر صاحب کون ہے معلوم کر لیں، کیونکہ مین سیٹ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ صدر صاحب کے آگے پیچھے جائیں، ایک دو دن پہلے سے ان سے ملاقات کرتے رہیں، کہیں کوئی بڑی جلسے ہو رہے ہوں نیتا لوگوں کے لیے، خاص طور پر جہاں پر وہ لوگ اس طرح کا سورس لگاتے رہتے، کون ہے ارینج کرنے والا، مین آدمی کون ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی مجلس جو صبح سے شام میں ختم ہوتی ہے، اس کے لیے سورس لگائے جاتے ہیں، ٹکٹ کہیں سے مل جائے، کون ہے آدمی جو دینے والا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کے جلسوں میں اور یہاں کی محفلوں میں سورس لگاتے ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہیں یہ خبر نہیں ہے پورے محشر کا میدان کس کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ کون ہے وہاں کا دولہا جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا دوسرا مفہوم میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ آج ہم ان سے محبت کریں اس بنیاد پر کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ قیامت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت سب کے حساب جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہمارے گناہوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مرنے کے بعد سیدھا اٹھا کر کے نیک لوگوں کو جنت میں ڈال دیتے، بروں کو جہنم میں ڈال دیتے؟ نہیں، وہاں پر ایک میدان میں کھڑا کیا جا رہا ہے، سب کو ان کا کچا چٹھا کھولنا ہے، اور سارے لوگوں کو ان کے اعمال بتانے کا حکم بھی ہے کہ سب کے سامنے پڑھ کر کے سناؤ۔ یہ سب ہے، حساب کتاب ہے، سفارش چل رہی ہے، شفاعت ہو رہی ہے، یہ سب معاملات۔ اے اللہ، تو قادر مطلق ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ سیدھے قبر سے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتا اور جہنم میں پہنچا دیتا؟ نہیں، جس کے متعلق امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔